السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا الی آخر السورہ۔ معزز مصلیان عظام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں جب بھیج دیا، جیسا کہ انسان کی تربیت پر، اس کی اصلاحی باتوں پر، اس کی پیدائش پر اور مخلوقاتی جو اس میں عجائب اور مناظر پائے جاتے ہیں انہی پر ہماری بحث تقریباً پچھلے 4 ہفتوں سے ہو رہی ہے۔ تو جب انسان کو اس دنیا میں بھیج دیا تو یہ بات تو آ چکی کہ اس کو اکیلا نہیں بھیجا۔ اب یہ بات آئی کہ جب اکیلا نہیں بھیجا، اس کے ساتھ میں ضروریات بھی ہیں، مجبوریاں بھی ہیں، اس کے ساتھ میں حوائج بھی ہیں، اس کے ساتھ میں تکلیف بھی ہے، پریشانی بھی ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت رشتہ عطا کیا، اور اس رشتے کا نام ہم نارملی کہہ سکتے ہیں کہ تعلق، دوسروں سے تعلق۔ اب یہ تعلق اس کا اپنی ماں سے بھی ہوتا ہے، اپنے باپ سے بھی ہوتا ہے، بھائی سے بھی ہوتا ہے، بہن سے بھی ہوتا ہے، اولاد سے بھی ہوتا ہے، بیٹا بیٹی سے، اور اسی طریقے سے کچھ دوستوں سے بھی ہوتا ہے، کچھ کزنس سے ہوتا ہے، کچھ محلے والوں سے ہوتا ہے، اور کچھ کہیں باہر جا کر اننون لوگوں سے ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام تعلقات کو رکھنے میں وہ مجبور ہے، یہ اس کو رکھنے ہی ہیں دنیا میں۔ جس طرح دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کو ہر ایک سے کنیکٹ ہو کے چلنے میں بھلائی ہے، اور اسی کو ہم تعلق کہتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کبھی کبھی بھائی سے نا اتفاقی ہو گئی، بھائی سے تعلق ختم ہو گیا تو چلے گا، انسان زندگی گزارتا رہتا ہے۔ بہن سے کبھی اچانک ناگوار بات پیش ہو گئی، چلے گا، بہن بھی اس کے بغیر زندگی گزارتی رہتی ہے، اور بھائی بھی اپنی بہن کے بغیر زندگی گزارتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی اولاد سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو انسان کبھی کبھی اپنی اولاد کے بغیر بھی رہنا سیکھ لیتا ہے، چلتا ہے۔ اولاد بھی ماں باپ کے بغیر رہنا سیکھ لیتی ہے، یہ بھی چلتا ہے۔ اسی طریقے سے تمام کزنس ناراض ہو جائیں، اسی طریقے سے محلے والے ناراض ہو جائیں تو گاؤں چھوڑ کر کہیں باہر جا کر بس جائے گا، چلتا ہے، یہ چلتا رہے گا، یہ چل سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مینیجبل ہے، انسان کہیں نہ کہیں سے اپنی زندگی گزارنے کا اور آگے بڑھنے کا طریقہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ لیکن ایک تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کا ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ رکھنے میں اپنے آپ کو مجبور ہی سمجھے تو اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے ہی تعلق ختم تو دنیا کی جتنی بھی رنگینیاں ہیں یہ اس کو گھیر لیں گی، دنیا کی جتنی پریشانیاں ہیں یہ اس کے سر پر آ پڑیں گی، دنیا کی جتنی بھی پرابلمز ہیں وہ آ کر اس کو گھیر لیں گے، اور پھر چھٹکارے کی کوئی سبیل اور کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آئے گا۔ تو ایک تعلق دنیا سے ہے اور ایک تعلق اللہ سے۔ دنیا کے تعلقات ختم ہو جائیں چلے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر تعلق ختم ہو گیا تو خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ نہ تو دنیا میں زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا، اور نہ آخرت میں یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے حصول کو اپنے سامنے پائے گا۔ تو ایک تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کا ہے، اس تعلق میں جتنی بھی زیادہ مضبوطی ہوگی، یہ تعلق جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، دنیاوی زندگی گزارنے میں اتنا ہی لطف آئے گا۔ وہ جو جنگ بدر میں 313 صحابہ کرام تھے، ان کے پاس مال و دولت زیادہ نہیں،
ہتھیار اور اسی طریقے سے سواریوں کی فراوانی نہیں تھی، لیکن تعلق ان کا اتنا مضبوط اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھا کہ جب میدان جنگ میں پہنچے تو ان 313 نے سامنے والی اور مد مقابل اور مسلح سواریوں اور ہتھیاروں سے لیس فوج کے پسینے چھڑا دیے، اور اس دن کلیئر ہو گیا کہ اسلام کو باقی رہنا ہے، مٹنا نہیں ہے۔ وہ فارق تھی، وہ جنگ فارق تھی، الحارب الفارقہ، وہ جنگ فرق کرنے والی تھی۔ ریزن تعلق مع اللہ، اس کو عربی میں تعلق باللہ بھی بولتے ہیں۔ تو انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا، جتنا قوی ہوگا، زندگی گزارنے میں اتنا ہی لطف آئے گا۔ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی سورت جو نازل فرمائی، ترتیب کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی ہے، اس میں سب سے پہلی جو آیت نازل فرمائی اس میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ یہ 3 آیتیں ہیں۔ اب ان 3 آیتوں میں بظاہر ایسی کوئی خاص بات نظر نہیں آ رہی ہے کہ جن کو ہم اپنی دنیاوی زندگی میں استعمال کریں، لیکن جب گہرائی میں پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کو ایک ایسا نمونہ بنایا ہے کہ ان کی آیات میں پہنچنے سے پہلے ان کے جو ورڈ آرڈرز ہیں، ان کی جو ترتیب ہے، حسن انداز ہے، انداز بیاں ہے، وہی ہمیں سکھانے کے لیے کافی ہے۔ تو ایک تعلق مع اللہ ہمارا کیسے مضبوط ہوگا، کیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑیں گے؟ سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ میں غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو 7 آیتوں پر مشتمل نازل کی ہوئی سورت ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں، تعریف کس نے کی؟ نوٹ مینشن، بیان ہی نہیں کیا گیا۔ کرنے والا کون ہے؟ پتہ نہیں، بیان ہی نہیں کیا۔ وہ جنات ہیں، وہ انسان ہیں، مینشن نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جان بوجھ کر ایسا کیا۔ وہ کب کرتا ہے؟ رات میں کرتا ہے، دن میں کرتا ہے۔ کون سی تعریفیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے؟ تمام تعریفیں ہیں۔ وہ کس کی تعریفیں ہیں؟ تعریف کوئی کرنے والا تو ہونا چاہیے، اس کا کوئی وجود تو ہونا چاہیے، اس کا کوئی وقت تو ہونا چاہیے، اس کی پھر ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ کتنے دیر تک کی گئی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے؟ کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر ربط مضبوط کرنا ہے تو اپنے آپ کو بھولنا پڑے گا، اپنے آپ سے، اپنی ذات سے خود کو نکال کر باہر پھینکنا پڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکشن میں آنا ہوگا۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کرنے والے کا ذکر نہیں کیا، اسی طرح آپ بھی بھول جائیے کہ میں کس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوں۔ کوئی پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، اس کا حق ہے وہ مانگے، لیکن وہ تو ضرورت کے لیے ہوا نا۔ اسی طریقے سے کوئی انسان آتا ہے خوشی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، کرنا چاہیے، صرف اسی کو کرنا چاہیے، لیکن وہ تو خوشی میں سجدہ ہوا نا۔ تو ایک ایسا تعلق جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، نہ وہ کسی غمی کے لیے ہو، نہ وہ کسی خوشی کے لیے ہو، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کا مطالبہ ہو، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا عبادت کیوں کرتے ہو، اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہو، اتنے روزے کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ عبد ہوں، عبدیت کا تقاضا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ کوئی ریزن؟ کہ کچھ بھی ریزن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فی الحال یہ فیصلہ سنا دیں کہ میں نے جہنم کو ختم کر دیا، میں نے جنت کو ختم کر دیا، اب نہ برے کام پر کسی کو سزا ملے گی اور نہ اچھے کام پر کسی کو اجر ملے گا، تب بھی میں عبادت کرتا رہوں گا۔ عبادت عبدیت کا تقاضا ہے۔ جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد بنایا ہے تو عبدیت ہماری ذات میں نظر آنی چاہیے۔ تو یہ ہے وہ تعلق مع اللہ۔ تو سب سے پہلا ٹپ، بہت سارے ٹپس ہیں لیکن سب سے پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھولنا ہوگا، اپنے من میں
ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اسی کو اس شعر میں کہا گیا ہے۔ تو اس میں کو نکالنا پڑے گا، اس انانیت کو ختم کرنا پڑے گا کہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، نہیں، تیری تعریف کی ضرورت ہے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ فنا ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے انسان، وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں مطلوب ہے، مقصود ہے، مستحسن ہے۔ اب کوئی پریشان آ کر کہتا ہے یا اللہ میں پریشان، بالکل کہہ سکتا ہے، کہنا چاہیے، لیکن وہ مقصد کے لیے ہے۔ تو ایک ایسی عبادت اور ایسا سجدہ اور ایسا رکوع اور ایسا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے جس میں نہ ہو، انانیت جس کو بولتے ہیں، وہ باہر نکال کر پھینک دے انسان، اور اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان خود اپنی ذات کو بھی آڑے نہ لائے اور کہے کہ میں عبد ہوں، آ گیا ہوں آپ کی عبادت کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں، اب آپ اور میں ہوں، آپ کو میرے ساتھ کیا کرنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ سب سے پہلا ٹپ جو سورہ فاتحہ سے ہم کو ملتا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ وہ کس کی تعریفیں؟ نہیں کہا انسان کی ہیں، جنات کی ہیں، رات کی ہیں، دن کی ہیں، تھوڑی ہیں یا زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کی سب عبادتیں اللہ کے لیے ہوں، اور سب لوگوں کی عبادتیں اللہ کے لیے ہوں، رات اور دن کی عبادتیں اللہ کے لیے ہوں، دنیا میں ہر کام جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جا رہا ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ تو بیچ سے اپنے آپ کو نکال دے، میں کیا ہوں، میں کس پوزیشن پہ ہوں، میرا بینک بیلنس کتنا ہے، میں کس حیثیت کا آدمی ہوں، ان تمام باتوں کو باہر نکال کر پھینک دے، عاجزی اپنے اندر اختیار کرے، تب جا کر وہ تعلق مع اللہ پیدا ہونا شروع ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ یہ بندہ نہ تو مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے، نہ تو کچھ مانگتا ہے، نہ تو اس کو مال و دولت چاہیے، نہ یہ کوئی ایسا مطالبہ کرتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ پریشان ہے، یہ تو صرف میری عبادت بغیر کسی لالچ کے کر رہا ہے۔ تو یہ ہے عبادت جس کو بولتے ہیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا، جس کو بولتے ہیں تقوی اختیار کرنا، خود اپنے کو بھی بھول جائے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، مستحسن ہے کہ انسان ایسی عبادت کرے۔ نمازیں پڑھ رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، فرض ہے، نہیں پڑھو گے تو پٹو گے، کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ پڑھنی ہی پڑیں گی۔ وہ تو جمعے کے لیے آ رہے ہیں، صاف ستھرے بن کر آ رہے ہیں، آنا ہی ہے، جاؤ گے کہاں اس کے علاوہ؟ وہ تو آنا ہے، لیکن اس آنے میں ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسی محبت اور ایک ایسا جذبہ ہو جو ماں سوا سے ہم کو جدا کر دے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ہو، کسی اور کا وہم اور گمان اور خیال ہمارے دل میں نہ گزرے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ تھا، بہت سارے ٹپس میں نے بتائے، تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان خود اپنی ذات کو بھی باہر نکال کر پھینک دے، میں اور انانیت ختم کر دے، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اس کے بعد جب یہ اسٹیج آپ مکمل طور پر عبور کر چکو، پار کر چکو، یہ اسٹیج آپ کو حاصل ہو جائے، عبادات میں لطف آنے لگا، مزہ آنے لگا، اذان کی آواز سن کر دل بے قرار ہونے لگا، اگر کبھی نماز مس ہو گئی خدا نخواستہ تو دل تڑپنے لگا، کھانا اچھا لگنا بند ہو گیا، تو اب دوسرے قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی جب یہ ادا پسند آ گئی تو دوسرے اسٹیج پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 3 آیتیں نازل فرمائی، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ان سے جو یہ تفسیر نہیں ہے، یہ صرف آیتوں کی ترتیب میں سے نکلنے والے پوائنٹس ہیں۔ تفسیر تو بہت لمبی ہے جو مفتی صاحب باقاعدہ کئی پارٹس میں کر چکے ہیں، اس کو یہ تفسیر نہیں، یہ وہ پوائنٹس ہیں جو صرف ورڈ آرڈر سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو 3 آیتوں سے سمجھ میں آیا کہ انسان کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایسا کنیکشن ہونا چاہیے کہ اس میں باہر ہو جائے، انانیت باہر ہو جائے۔ جب یہ چیزیں باہر ہو گئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، باری تعالیٰ آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔
یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر کو، میں، انانیت کو کٹ کر دیا۔ ایاک، تیری ہی، سب سے پہلے اللہ کا نام، اس کے بعد بندے کا کام۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب نام ہوگا ہمارے تمام کاموں میں شامل حال ہوگا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو عبادتیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اسی لیے فرمایا ایاک نعبد، ایاک کو پہلے اسی لیے لائے ہیں، ورنہ تو اصل کیا ہوتا ہے؟ نستعین کا، نعبد کا، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن نہیں، الفاظ بدل دیے، ورڈز بدل دیے، تلفظ بدل دیے، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں۔ اب پہلے لفظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک سے انانیت کو ختم کر دیا۔ اب دوسرا لفظ کیا ہے؟ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی انانیت کو، میں کو، بڑائی کو، تکبر کو کٹ کر دیا کہ اپنے لیے نہیں مانگو، تو خود عبادت نہیں کر رہا ہے، بہت ساری مخلوق ہیں جو عبادت کرتی ہیں، تو یہ مت کہو کہ میں عبادت کرتا ہوں، یہ کہو کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ اس سے اجتماعیت سمجھ آتی ہے۔ اجتماعیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خیر رکھی ہے وہ انفرادیت میں نہیں رکھی۔ اور پھر اسی آیت کی گویا کہ تفسیر جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور بٹو نہیں، فرقوں میں مت بٹو، ایک دوسرے سے جھگڑے مت رکھو، ایک دوسرے سے اختلاف مت رکھو۔ تو یہاں پر بھی انانیت کا خاتمہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو دوسرا پوائنٹ کیا سمجھ آتا ہے کہ انانیت کو باہر نکال کر پھینک دینا ہے اور اجتماعیت کو پروموٹ کرنا ہے، مل جل کر کے رہنا ہے۔ کیا مل جل کر رہنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک انسان ہے، ایک کونے میں پڑا ہوا ہے، رات دن اللہ اللہ کے سوا اس کو کوئی کام نہیں ہے، باہر کیا ہو رہا ہے اس کو کچھ نہیں پتہ، یہ رہبانیت ہے، اور رہبانیت کو اسلام نے پسند نہیں فرمایا۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ عبادت بھی کرے، وہ بچوں کو بھی وقت دے، وہ بیوی کو بھی وقت دے، اور آس پاس کے لوگوں میں بھی چل پھر کر تبلیغ کرے، اور ان کو بھی کہے کہ بھائی نماز پڑھنی چاہیے، ان کی بھی جان کی فکر کرے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو پہلا حکم نازل ہوا کہ اپنے قریب کے لوگوں کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ آپ کو تو توحید سمجھ آ گئی، لیکن جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو بھی جا کر بتلاؤ، ان کو بھی جا کر سکھلاؤ۔ تو یہ رہبانیت اسلام میں مستحسن نے اسی لیے فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ سب مل جل کر آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی کی عبادت ہم کر بھی نہیں سکتے۔ وی ہیو نو آپشن، ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے کہ ہم اور کسی کی عبادت کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب آہستہ آہستہ مانگنے کا طریقہ سکھایا، اپنے سے تعلق رکھنے کو جو اللہ تبارک و تعالی نے شروع آیتوں میں بیان کیا، اس کو مضبوط کیسے کیا جاتا ہے اس کی تعلیم دی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور یہ کہو کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، اس کو میں کو تو نکال کر ہی پھینک دو، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی عاجزی کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ نماز میں نیت باندھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گویا کہ انسان پرومس کرتا ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر باہر نکل کر اگر وہ کسی اور کو حاجت روا مانے، کسی اور سے اپنی مرادیں پوری کرے، تو کتنی ناانصافی کی بات ہے۔ دھوکہ دینا چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ، دھوکہ دینا چاہتے ہو لوگوں کو، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، ایسا شخص خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی ہو گیا۔ تو سب سے پہلی 3 آیات سے ہماری سمجھ میں جو پوائنٹ آیا وہ یہ آیا کہ اپنی ذات کو ختم کر دیا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دوسری 2 آیتوں سے جو سمجھ آیا وہ یہ آیا کہ انانیت کو نکال کر باہر پھینکنا ہے اور اجتماعیت کو پروموٹ کرنا ہے، اس کو فروغ دینا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ مدد تو مجھ سے ہی مانگنی ہے، یہ کنفرم ہو گیا۔ اب مدد کس چیز کی مانگنی ہے اس کے بارے میں تعلیم فرمائی۔
تو مدد دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے اپنی آخرت کے بارے میں، ایک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے اپنی ضروریات کے بارے میں، دنیا کے بارے میں۔ تو دنیا کی جو ضرورتیں ہیں وہ انسان کی کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں، نہ ان کی کوئی لمٹ ہے، نہ وہ محدود ہیں، وہ لامتناہی ہیں۔ جب تک انسان زندہ رہے گا کسی نہ کسی پریشانی سے وہ لڑتا رہے گا۔ اسی لیے دنیا کے رمیلے جھمیلے کو ختم فرما کر کہا اہدنا الصراط المستقیم، یہ کہو، تم سب مل کر یہ کہو کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو اس چھٹی آیت سے کیا سمجھ آیا؟ اس چھٹی آیت سے یہ پوائنٹ نکل کر سامنے آتا ہے کہ دعا جو مانگنی ہے وہ آخرت کو روشن کرنے کی دعائیں زیادہ مانگنی ہیں۔ دنیا میں کوئی سرسبز و شاداب ہو نہ ہو، دنیا میں کوئی پریشان ہو نہ ہو، دنیا میں کسی کو مال و دولت میسر ہو نہ ہو، دنیا میں کوئی کالا ہو گورا ہو یا نہ بھی ہو، دنیا میں اگر کوئی انسان اچھے سے بسر کر رہا ہو زندگی یا نہ کر رہا ہو، لیکن آخرت سب کی روشن ہونی چاہیے تبھی کامیابی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دعا یہ مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب سیدھے راستے کی ہدایت دے، ایسا راستہ جو تیرے طرف آتا ہے، ایسا راستہ جو تجھ پر آ کر ختم ہوتا ہے، ایسا راستہ جس کو تو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے دعا میں یہ حصہ ہم شامل کرتے ہیں کہ اللہ ایسا بنا دے جیسا آپ کو ایک بندہ پسند آتا ہے، جیسا آپ کو چاہیے کہ میرا بندہ بن جائے ایسا بنا دے۔ تو یہ 5ویں آیت اور 6ٹھی آیت کا خلاصہ ہوا اہدنا الصراط المستقیم۔ اور ابھی یہ آیت ختم نہیں ہوئی، وہ جو صراط مستقیم ہے اس کی آگے وضاحت ہے، ایکسپلینیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ اور انعام کیسا کیا؟ اپنی رضا نصیب فرمائی۔ انعام کیسا کیا؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ انعام کیسا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ بنا لیا اور اپنا بندہ کہہ دیا۔ انعام کیسا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیاوی زندگی میں صرف اتنا ہی نفع اٹھانے کی توفیق دی جتنا دنیا میں اٹھانا چاہیے، باقی تمام زندگی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف کر دی۔ اس آیت سے کیا پوائنٹ نکلتا ہے؟ یہ نکلتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں سے، سچے لوگوں سے، اچھے لوگوں سے، علماء سے، صلحاء سے آخرت میں ان کے راستے پر چلنے کی تلقین کی ہے، اسی طرح دنیا میں بھی ان سے کنیکٹ رہنا چاہیے۔ علماء کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ اچھی صحبت آپ کو اچھا بنائے گی اور بری صحبت آپ کو برا بنائے گی۔ آپ عطر فروش کی دکان میں چلے جائیں، آپ کچھ نہ خریدیں، آپ عطر بھی نہ لگائیں، 1 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کا بدن مہکے گا، وہاں اڑ رہی جو خوشبو ہوتی ہے وہ آپ کے کپڑوں میں سرایت کرے گی، جس کی وجہ سے آپ کے کپڑوں میں ایسا محسوس ہوگا کہ عطر کی کسی نے دھونی دی ہوئی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اہل علم، صلحاء، علماء، اتقیاء، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا ہے، ان کی صحبت کا اثر بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان اس مجلس میں بیٹھ کر بھلے ہی سو جائے، انسان اس مجلس میں بیٹھ کر بھلے اس کو کچھ سمجھ نہ آئے، لیکن کم از کم اس کو وقت برباد کرنے کا گناہ نہیں ملے گا، کم از کم اس کو اس بات کی قیامت کے دن جواب دہ نہیں کرنی پڑے گی کہ اس نے یہ وقت کہاں گزارا۔ آگے تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یہاں سے یہ پوائنٹ ملتا ہے۔ یہ تمام پوائنٹس وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دینے والے ہیں انسان کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو خاص بنانے والے ہیں۔ اور لاسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں مت چلا جن پر آپ نے غضب نازل فرمایا اور جن سے آپ ناراض ہیں، جن پر آپ نے غضب نازل فرمایا، جن سے آپ ناراض ہیں، جو آپ کی ناراضگی کا گویا کہ ایک دھبا لے کر دنیا سے چلے گئے۔ یہود و نصارہ اس سے مراد ہیں، لیکن سمجھ اس سے یہ آتا ہے، پوائنٹ اس سے یہ نکلنا ہے کہ وہ کوئی بھی ہو جو بھی آپ کو بری بات سکھاتا ہے،
جس کے پاس بیٹھ کر آپ کو برائی ملتی ہے، وہ 4 آدمی چاہے آپ کے دنیا میں کتنے بھی کام آنے والے ہوں، لیکن اگر وہ غلط بات کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے آپ کو گناہ مل جانے کا اندیشہ اور خطرہ ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ وہ آپ کے کزنس ہوں، وہ آپ کے فرینڈس ہوں، وہ آپ کے کلاس میٹس ہوں، وہ آپ کے کتنے ہی پرانے دوست ہوں، وہ راضی ہوں یا ناراض ہوں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ تو برے لوگوں کی صحبت میں اگر رہیں گے تو برائی کہیں نہ کہیں سے ملتی ہی رہے گی۔ آپ کتنا بھی اچھا کام کرنے کی کوشش کر لیں، آپ کسی دن تجربہ بھی اور آپ نے کیا ہوگا۔ آپ لاکھ چاہیں کہ ہم سفر میں نماز پڑھیں، آپ لاکھ چاہیں کہ ہم سفر میں بھی اسی طرح اپنے وظائف کو پورا کریں جس طرح ہم گھر پر رہتے ہوئے کرتے ہیں، لیکن سفر کے جو ساتھی ہیں وہ لا ابالی پن کے ہیں، ان کو کوئی خیال نہیں نماز روزے کا، تو یقیناً آپ کی بھی نماز چھوٹے گی، قضا ہوگی، اس بات کا آپ تجربہ کر لیں۔ تو بری صحبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کی تلقین اشارتاً سورہ فاتحہ میں فرمائی۔ تو یہ 6-7 پوائنٹس ہیں اور ٹپس ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آئیے، خاص کسی مقصد کے لیے نہ ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہیے کہ میں آ گیا۔ وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ 24 گھنٹے میں سے انسان 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ایسا نہ نکال سکے جس میں صرف بندہ ہو اور اس کا مالک ہو، باقی کوئی بیچ میں نہ ہو۔ باری تعالیٰ میں آ گیا، تمام رمیلے جھمیلوں سے وقت نکال کر میں آ گیا، مجھے اپنا نیک بندہ بنا لے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کر سوچے، اپنا محاسبہ کرے، تب انسان کے سامنے یہ بات نکل کر آئے گی کہ جب بھی لے کر حساب بیٹھا ہوں، نیکیاں کم رہی گناہوں سے۔ یقیناً یہ احساس ہوگا، یہ تب ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا، اور اگر رشتہ مضبوط نہیں تو پھر ہمارے دلوں میں یہ وسوسے آتے رہیں گے، 5 وقت کی تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، مسلسل جب سے بالغ ہوا ہوں، جب سے پیدا ہوا ہوں، بغیر کسی عذر شرعی یا طبعی کے روزہ بھی مس نہیں کیا، زکوٰۃ بھی وقت پر دیتا ہوں، میرے تعاون سے مدرسے چلتے ہیں، میں غریبوں کی اتنی مدد کرتا ہوں۔ یہ تمام وساوس دماغ میں تب آتے ہیں جب آپ عبادت تو کرتے ہیں لیکن وہ عبادت عادت کے طور پر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے یہ تمام گھمنڈ، تکبر وغیرہ اور یہ عبادتوں کا خمار اور بخار، یہ تمام نکالنا پڑے گا۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ جینے کے واسطے نہ سہارے کرو تلاش، جب ڈوب ہی رہے ہو تو تنکے بھی چھوڑ دو۔ جینے کے واسطے نہ سہارے کرو تلاش، جب ڈوب ہی رہے ہو تو تنکے بھی چھوڑ دو۔ کیسا ہے وہ، کہاں ہے بنا، کس کا ہم سفر، بہتر ہے کچھ سوال ادھورے ہی چھوڑ دو۔ جب مسجد میں آ ہی گئے، جب سجدہ کرنا ہی ہے تو عشق اور محبت میں ڈوب کر وہ سجدہ ہو، عشق و محبت میں ڈوب کر وہ دعائیں ہوں۔ پھر دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس نے کس کو کیا کہا، کس نے تم کو کیا کہا، تمہیں کسی کو کیا کہنا ہے، وہ سب سوالات مسجد کے دروازے سے باہر رکھ کر تب سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جائے۔ یہ ہے وہ سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جگہ جگہ پھر جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکشن اور رشتہ ہمارا اتنا مضبوط ہوگا۔ تو دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے ایسا کنیکشن اور ایسا رشتہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کوئی بھی پریشانی دنیا میں آئے وہ ہم کو صرف دنیاوی پریشانی ہی محسوس ہو، ہمارے تقوی کو ڈگمگا نہ سکے، ہماری عبادات پر اس کا اثر نہ پڑ سکے۔ جو طمانینت انسان کو ایک حاصل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، وہ برقرار رہے، وہ باقی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ جمعے کی جو سنتیں ہیں شروع میں 4 ہوتی ہیں، اور جمعے کی 2 فرض نماز کے بعد بھی 4 ہوتی ہیں۔ آپ آسانی سے یہ سمجھیے کہ جو ظہر کی نماز ہے، نارمل ظہر کی نماز، جمعے کی نماز کے علاوہ وہ 12 رکعتیں ہیں۔ 2 نفل اخیر میں
آپ کی مرضی ان کو نکال دیجئے، تو 10 بچ گئی۔ تو شروع میں ہم 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم 4 فرض جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو جمعے کو بھی ٹھیک یہی ترتیب ہے، بس ہوا کیا ہے کہ شروع کی جو 4 سنتیں ہیں اور 4 سنتوں کے بعد والے جو 4 فرض ہیں ان کے بیچ میں جمعے کے 2 فرض آ گئے بس۔ ظہر میں جیسے شروع میں 4 سنتیں پڑھنی ہیں اور ان کو ضروری سمجھا جاتا ہے، وہ جمعے کے دن بھی ضروری ہیں، اور جیسے ظہر کے بعد کی سنتیں ضروری ہیں وہ جمعے کے بعد کی سنتیں بھی ضروری ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ جب ہم نے 2 رکعت جمعے کی بطور فرض ادا کر لی تو اب جو ظہر کی فرض کی جگہ پر 4 رکعتیں تھیں وہ فرض نہیں رہیں گی، کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی فرض ہوتا ہے، 2 تو ہوتے نہیں۔ تو وہ جمعے کی نماز جب آپ فرض پڑھ چکے تو وہ سنتوں میں کنورٹ ہو گئی، لیکن اہمیت ان کی بعین ہی باقی ہے، وہ مؤکدہ ہیں، ان کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ آج کل ہمارا نوجوان طبقہ اور نوجوان طبقے کے ساتھ ساتھ وہ طبقہ جو بڑھاپے کی دہلیز کو چھونے والا ہے، اور کچھ ہمارے وہ بھی بزرگ جو بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں جن کو اب عبادت کے علاوہ کوئی چیز سوٹ نہیں آتی اور آنی بھی نہیں چاہیے، وہ بھی نماز کے بعد کچھ تو دعا سے پہلے کچھ دعاؤں کے بعد مسجد سے نکلنے کا جو سلسلہ بناتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اگر ایمرجنسی کسی کو نکلنا پڑ جائے تو وہ نکل نہیں سکتا، اتنی بھیڑ ہوتی ہے، باہر نکلنے والوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے۔ تو شروع میں جو 4 سنتیں آپ پڑھتے ہیں اگر آخر کی نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب یہ کہ شروع کی 4 آپ مجبوری میں پڑھ رہے ہیں کیونکہ بیان میں آ کر پھنس گئے، فرض پڑھے بغیر جا نہیں سکتے، اور اس سے پہلے لوگوں کی دیکھا دیکھی میں کھڑا ہونا پڑے گا ورنہ پاس والا کوہنی مار دے گا، کیا کر رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ سنتیں پڑھو۔ تو اگر اخیر کی 4 سنتیں نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع کی جو 4 پڑھی وہ مجبوری میں پڑھی، تو اخیر کی 4 سنتیں بھی مؤکدہ ہیں، ان کو مس نہیں کرنی چاہیے، اور پھر ان کے بعد 2 سنتیں اور ہیں، پھر ان کے بعد 2 نفل ہیں۔ تو تمام پورا پیکج لے کر جائیں نا، جب آپ آئے ہیں اللہ کے لیے آئے ہیں، احسان کرنے کے لیے تو نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کی کنڈی نہیں کھٹکھٹائی ظہر کی نماز میں یا جمعے کی نماز میں کہ چلو بھائی مجھے ضرورت ہے عبادت کی، میری عبادت کر لو، کیا کر رہے ہو؟ رتی برابر بھی اس کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اگر تمام عبادتیں کرنا چھوڑ دیں، اور رتی برابر اس کی شان بڑھنے والی نہیں ہے اگر تمام پورا عالم جتنے کفار ہیں وہ سب کے سب عبادت کرنا شروع کر دیں۔ یہ تو ایک ڈیوٹی ہے، ابدیت کا تقاضا ہے جس کو ہم پورا کرتے ہیں۔ تو جب آئے ہیں تو پورا پیکج ساتھ لے کر جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نمازوں میں جو ثواب رکھا ہے، اور اصل تو عبادت اسی سے سمجھ آتی ہے، فرض تو پڑھنے ضروری ہیں، وہ نہیں پڑھو گے تو کیسے کام چلے گا؟ آپ کی جو ابدیت سمجھ آتی ہے وہ سنن اور نوافل سے آتی ہے، ان کی جتنی پابندی ہوگی اتنا تقوی میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی تمام سنن، تمام مستحبات، نوافل وغیرہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب